سب کو جے مسیح کی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم دا بک آف ریولیشن یوحنا عرف کا مکاشفہ اور اس کا 20 چیپٹر کی اسٹڈی کے ہم نے 2 پارٹس کر لیے ہیں، جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1000 سالہ بادشاہی جو ہے اس کے متعلق ہم بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ لاسٹ اسٹڈی میں یعنی منیلیم پارٹ 2 یا 1000 سالہ بادشاہی پارٹ 2 میں ہم نے دیکھا کہ اس حکومت کا کیپٹل کہاں ہوگا. اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ اس بادشاہی کی یہ جو 1000 سالہ بادشاہی ہے اس کی حدود کیا ہوں گی، یعنی اس کی ایکسٹینٹ کیا ہیں. تو یہ ایکچولی ورلڈ وائڈ ہوگی، یعنی پوری دنیا میں ہوگی اور ہمیشہ بڑھتی جائے گی. جس طرح ہر بادشاہی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھتی جاتی ہے، لیکن یہ بغاوت اور گناہ میں نہیں. دیکھیں ہم کچھ حوالے نوٹ کرتے ہیں اس کے متعلق، اور ازائیا چیپٹر 9 ورس 6 and 7، یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 9 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت، ازائیا چیپٹر 11 ورس 9، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 11 باب اور 9 آیت، سامز 72 ورس 8، زبور 72 کی 8، سامز 97 کی 9، زبور 97 کی 9 آیت، ڈینیل چیپٹر 7 ورس 13 and 14، ڈینیل 7 باب اور اس کی 13 اور 14 آیات، اور مائکا اس چیپٹر 4 ورس 1 to 3، یعنی میکا اس کا 4 باب 1 سے 3 آیات، زکریا چیپٹر 9 ورس 10، زکریا 9 کی 10، زکریا چیپٹر 14 فرسٹ 21 ورسز، یعنی زکریا 14 کی 1 سے 21، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 11 ورس 15، مکاشفہ اس کی 11 کی 15 میں ہم یہ جب پلیز آپ ان کو اسٹڈی کریں تو اس کی حدود یا اس کی ایکسٹینٹ کیا ہوگی اس کے متعلق یہ حوالہ جات ہیں. اب ایک اور بات ہے کہ اس بادشاہی کی رعایا یا سبجیکٹس کون ہوگی، یعنی کہ رعایا مینس جنتا جو کہہ لیں، جو لوگ ہیں وہ کون ہوں گے. کئی لوگ جو کلاسز ہیں یا کئی لوگ جو ہیں اس بادشاہی میں شامل نہ ہوں گے، کیونکہ کچھ کلاسز ایسی بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ میتھیو چیپٹر 5 ورس 20، متی 5 کی 20، میتھیو چیپٹر 13 ورس 49 and 50، متی 13 کی 49 اور 50 آیت، میتھیو چیپٹر 24 ورس 45 to 51، متی رسول کی انجیل 24 باب 45 سے 51 آیات، اور میتھیو چیپٹر 25 ورس 25 to 28 and 31 to 46، یعنی متی رسول کی انجیل اس کا 25 باب اور اس کی 25 سے 28 آیات، اور پھر 31 سے 46 آیات میں یہ سارا بیان کیا گیا ہے کہ یہ کون سی قومیں ہیں، کون سی زبانیں ہیں کہ لوگ ہوں گے. ایک اور حوالہ اس کے ساتھ آپ نوٹ کریں، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 14 ورس 9 to 12، یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 14 باب 9 سے 12 آیات میں وہ تمام قومیں جو اس وقت زمین پر موجود ہوں گی اور مسیح کی آمد پر زندہ بھی ہوں گی، اس کی بادشاہی میں ہمیشہ تک رہیں گے. یعنی تمام قومیں، یعنی نیشنز کہہ لیں، زبانیں بولنے والے یا لینگویجز، اور تمام لوگ اس کی یعنی کس کی، یسوع کی خدمت کریں گے. اس کی بادشاہی ابد تک قائم ہوگی، یعنی کہ ڈومینین جو ہے اس کی اب تک قائم ہوگی. دیکھیں کچھ حوالے نوٹ کریں ہم، ڈینیل چیپٹر 7 ورس 13 and 14، 18 and 22 to 27. ڈینیل اس کا 7 باب 13 آیت 14 آیت 18 آیت، اور اس کے بعد
اسی کی ڈینیل 7 کی 22 سے 27 آیات آپ ضرور نوٹ کریں، اور اسی طریقے سے عزائیا چیپٹر 9 ورس 6 اور 7، یسایہ نبی کا صحیفہ 9 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت، زکریا چیپٹر 14 ورس 1 to 21، یعنی زکریہ اس کا 14 باب اور اس کی پہلی 21 آیات، اور لوک چیپٹر 1 ورس 32 to 35، مقدس لوکا پہلا باب اور اس کی 32 سے 35 آیات۔ پھر دا بک آف ریولیشن چیپٹر 11 ورس 12 میں، یہ پلیز آپ ضرور ان کو ایک ایک حوالے کو ٹائم نکال کے پڑھیں اور آپ کو ان چیزوں کا جواب ملے گا۔ ہر مجدون کی جنگ اور قوموں کی عدالت کے بعد جو کہ مسیح کی ظاہرہ آمد ہوگی، سب قوموں میں سے بتھیرے ایسے ہوں گے جو باقی رہ جائیں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قومیں جو آرماگڈن یا ہر مجدون کی جنگ میں خدا اور اسرائیل کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئیں گی، ان میں سے کافی لوگ بچ جائیں گے، وہ تو فوجیں ہی آئیں گی، آرمیز آئیں گی، اور جو اب بچ جائیں گے ان میں سے وہ کیا کریں گے؟ وہ ایسے کریں گے کہ سال با سال یا فیسٹ آف ٹیبرنیکل، اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں عید خیام، منانے کے لیے یروشلم جائیں گے۔ یہ ضروری ان کو جانا پڑے گا۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جو 1000 سالہ بادشاہی اور ابدیت یعنی ایٹرنٹی میں دنیا کو پاپولیٹ کریں گے یا دنیا کی آبادی کو بڑھائیں گے۔ دیکھیں یہ عزائیا چیپٹر 2 فرسٹ 2 ورسز، یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 2 باب پہلی 2 آیات، زکریا چیپٹر 14 ورس 16 to 21، زکریا نبی کی جو بک ہے اس کا 14 باب 16 سے 21۔ میتھیو چیپٹر 25 ورس 31 to 46، یعنی متی رسول کی انجیل 25 باب اور اس کی 31 سے 46 آیات۔ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 11 ورس 15، یعنی مکاشفہ اس کا 11 باب 15 آیت۔ ریولیشن چیپٹر 20 فرسٹ 10 ورسز، مکاشفہ 20 کی 1 سے 10۔ عزیزو، یہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ تمام راست باز مردے یعنی جو مسیح میں سو گئے ہیں، پہلے وہ جی اٹھیں گے۔ یعنی وہ کب جی اٹھیں گے؟ جب ریپچر ہوگا، خدا یسوع مسیح بادلوں تک آئیں گے، نرسنگا پھونکا جائے گا، اور پھر وہ لوگ جو مسیح کے خون خریدے ہیں یا مسیح میں سو گئے ہیں وہ جی اٹھیں گے۔ دیکھیں جب وہ مریں گے تو ان کی روح اور جان جو ہے وہ تو آسمان پر ہوگی، اور جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے اس موقع پہ بادلوں تک تو وہ روح جان لے کے آئیں گے، لیکن جسم جو ہیں وہ ان کے جی اٹھیں گے اور وہیں وہ جلالی بدنوں میں کنورٹ ہو جائیں گے۔ تو وہ بھی 1000 سالہ بادشاہی جو ہے یہ وہ جی اٹھیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا بھی ریپچر ہوگا، وہ ریپچر میں اٹھائے جائیں گے، اور تقریباً 7 سالوں کے بعد دوبارہ خدا یسوع مسیح کی ظاہرہ آمد ہوگی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یسوع کے ساتھ کیا کریں گے؟ بادشاہی کریں گے۔ لیکن بدکار لوگ جو ہیں، وکڈ لوگ ہیں، جو آوشواسی ہیں، وہ 1000 سالہ بادشاہی کے بعد وہ جی اٹھیں گے، ہوں گے قبروں میں، لیکن 1000 سالہ بادشاہی بھی بڑے امن سے ہوگی، لیکن وہ قبروں میں رہیں گے۔ اور 1000 سالہ بادشاہی جب ختم ہوگی، ریولیشن چیپٹر 24 to 15، یعنی یوحنا کا مکاشفہ 20 باب 4 سے 15 آیات میں، پھر وہ سفید تخت کی عدالت کے لیے اٹھائے جائیں گے، لیکن 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے نہیں۔ 1000 سالہ بادشاہی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد مکاشفہ 20 کی جیسے کہ 4 سے 15 آیات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات تو صاف ہے کہ بدکار اس بادشاہی کا کہ وارث نہیں ہوں گے، حصے دار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ زندہ قومیں جو مسیح کی آمد پر
زمین پر موجود ہوں گی وہ ہوں گی. یہ مردے تو مر گئے، ان کا تو اب ڈائریکٹ ہی یہ تو ابھی جو بھی مردے جو گناہ گار لوگ مرے ہوں گے 1000 سالہ بادشاہی کے بعد، وہ جو ہیں وہ پھر سفید تخت کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، پہلے نہیں. سو اب ہم یہ دیکھ رہے کہ اس کی آمد پر زمین پر جو موجود ہوں گے لوگ، وہ مقدسین جو اس کے ساتھ بادشاہی سیٹ اپ کرنے کے لیے آئیں گے، یعنی جب خدا یسوع مسیح کی ظاہرہ آمد ہوگی، جس کا ریفرنس کئی دفعہ آپ نے نوٹ بھی کیا، لیکن پھر کر لیں. ازائیا چیپٹر 2 ورس 1 to 4 ورسز، یسایہ 2 باب کی 1 سے 4، ازائیا چیپٹر 11 یسایہ نبی کا صحیفہ 11 باب 11 آیت، ازائیا چیپٹر 66 ورسز 17 to 21، یسایہ نبی کا صحیفہ 66 باب 17 سے 21 آیات تک، زکریا چیپٹر 14 ورس 16، زکریا 14 کی 16. یہ سب جو ہیں یہ اس کی رعایا یا اس کے کیا اس کو کہہ لیں کہ جنتا جو ہیں یہ ہوں گی. سو اب اگلی بات پھر 1000 سالہ بادشاہی میں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا اس بادشاہی میں کچھ قانون بھی ہوں گے؟ اب ان چیزوں کو آپ ہائی لائٹ کر لینا جب آپ سنتے ہیں، تو یہ ٹاپک آپ کے بن سکتے ہیں. سو اب ہم بات کریں گے کیا اس بادشاہی میں قانون بھی ہوں گے. دیکھیں، جس طرح کسی بھی بادشاہی میں ضروری ہے کہ قانون ہوں، اصول اور اصول ہوں اور مینرز ہوں، لاز ہوں، اس بادشاہی میں بھی قانون ہوں گے. آسمان پر بھی قانون ہیں. اور دیکھیں جب خدا نے آدم کو بنایا تو اس کو بھی کچھ قانون دیے گئے تھے کہ وہ اسے فالو کرے. سو یہ جو ایٹرنٹی ہے، ابدیت میں بھی قانون ہوں گے بھائی. 1000 سالہ بادشاہی کے بعد نیا یروشلم ہوگا، نئی زمین آسمان، اور نیا یروشلم تو جب وہاں ہوں گے تو 1000 سالہ بادشاہی میں کیوں نہیں؟ بے شک گناہ نہیں ہوگا، مگر خدا اپنی مرضی لوگوں پر قانون، یہ جو لا بنیں گے اس کے وسیلہ سے ظاہر یا لاگو کرے گا. آزاد مرضی کو بھی عزیزو کچھ قانونوں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ بادشاہی زمینی ہوگی، فزیکل ہوگی. اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو دل سے، اس کو غور سے سننا، جو دل سے مسیح کی حکومت سے خوش نہ ہوں گے، اور شیطان کے آزاد ہوتے ہی، یعنی 1000 سالہ بادشاہی کے بعد، جیسے کہ ہم نے اسٹڈی میں دیکھا ہے کہ دا بک آف ریولیشن 20 کی 7 سے، یا پھر پہلی 7 آیت میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ شیطان 1000 سال کے لیے اتھا گڑھے میں یا باٹم لیس پیٹ میں یا اتھا کنڈ میں بند کر دیا جائے گا، اور پھر 1000 سالہ بادشاہی کے بعد وہ کھولا جائے گا. تو پھر یہ جب کھولا جائے گا تو پھر یہ شیطان جو ہے، جو پہلے ہر مجدون کی جنگ میں بھی ہارا، اور بہت سارے ملکوں کا جن کا ذکر ہم آلریڈی کر چکے ہیں، زبور 83 میں بھی ہے، حزقیل 38 چیپٹر، حزقیل 39 چیپٹر میں بھی ہے. سو وہ ان کو لے کے جب آئے گا تو شکست ہوگی، اور جب 1000 سالہ بادشاہی کے بعد اسے کچھ عرصے کے لیے کھول دیا جائے گا آزاد، تو پھر وہ لوگوں کو جو خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی میں خوش نہیں ہوں گے، وہ اس شیطان کے ساتھ مل کے جوج مجوج کی ایک اور جنگ کا ذکر ہے، اس کے لیے ان کو گھیر گھار کے لے کے آئے گا، اور ان کا بھی کام تمام ہو جائے گا. خداوند یسوع مسیح کریں گے، اور آسمان سے آگ آئے گی اور ان کو بھسم کر دے گی. تو اب بات یہ ہے کہ ریولیشن چیپٹر 20 فرسٹ 10 ورسز میں جو مکاشفہ 20 کی 1 سے 10 میں اس بادشاہی میں گناہ گار بھی ہوں گے، اور یہ ہم ان حوالوں سے سیکھتے ہیں.
کون سے والے ہیں آپ پلیز نوٹ کر لیں. 1000 سالہ بادشاہی جب ہوگی تو اس میں بھی جو ہے وہ گناہ گار لوگ بھی ہوں گے جو دل سے خداوند یسوع کو قبول نہیں کریں گے. ویسے رسماً طور پر آئے جائیں گے لیکن شیطان کے ساتھ ہو کے وہ گوگ مگوگ یا جوج مجوج کی جنگ کے لیے جائیں گے، اور شیطان ان سے کہے گا او یسوع کا تختہ الٹا جائے گا، تم چلو. سو اس کے حوالے نوٹ کر لیں. ازائیا چیپٹر 2 ورس 2-4، یسایہ نبی کا صحیفہ 2 کی 2 سے 4، ازائیا چیپٹر 9 ورس 6 and 7، یسایہ 9 کی 6 اور 7، ازائیا چیپٹر 11 ورس 3-5، یسایہ 11 کی 3 سے 5، ازائیا چیپٹر 16 ورس 5، یسایہ 16 کی 5، ازائیا چیپٹر 65 ورس 20، یسایہ 65 کی 20، بھجن یا زبور یا سامز چیپٹر 2 ورس 6-9، زبور اس کا دوسرا باب اور اس کی 6 سے 9 آیات، مائکہ 4 کی 3، اور زکریا چیپٹر 14 ورس 16-21، زکریا 14 کی 6 سے 21، فرسٹ کرنتھینز چیپٹر 15 ورس 24 سے 28، پہلا کرنتھیہ 15 کی 24 سے 28، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 20 ورس 7-10، یوحنا کا مکاشفہ اس کا 20 باب اور اس کی 7 سے 10۔ سو اس دور میں بھی لوگ ایسے گناہ کریں گے جن کی مزدوری موت ہوگی، اور ان کو موت کی سزا جو ہے وہ بھی 1000 سالہ بادشاہی میں ہوگی، کیونکہ وہاں قانون بھی ہوں گے۔ سو یسایہ نبی کا ازائیا چیپٹر 11 ورس 3-5، یسایہ نبی کا صحیفہ 11 کی 3 سے 5، ازائیا 16:5، یسایہ 16 کی 5، ازائیا 65 کی 20، یسایہ نبی کا صحیفہ 65 کی 20۔ اس لیے لازم ہے کہ قانون ہو جن کے تحت یا جن کے بہا پہ عدالت بھی ہو سکے۔ سو عزیزو، یہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس بادشاہی میں 1000 سالہ بادشاہی میں کچھ لاس بھی ہوں گے، قانون بھی ہوں گے، تو اس کے متعلق ہم دیکھ رہے تھے۔ سو آئیں اب یہ دیکھیں کہ وہ کون سے قانون ہوں گے اس بادشاہی میں۔ سو اس بادشاہی میں جو کنگڈم ہے، کنگڈم آف ہیون ہے، یا اس کو جو 12 ناموں سے پکارا جاتا ہے، 1000 سالہ بادشاہی میں خدا کے قانون ہوں گے جو ان کی مرضی کو کیا کہتے ہیں، جو ان کی مرضی کو ڈیٹیل میں ظاہر کر سکیں، یعنی جو اس نے موسیٰ اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے دیے ہیں۔ تو موزز لا ہے، اور ادھر خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہ مکس ہو کے یہ قانون جو ہیں یہ عمل میں لائے جائیں گے۔ اس میں نئے اور پرانے عہد نامہ کے قانون لاز شامل ہوں گے۔ ظاہری قانون وہ ہوں گے یعنی جو انسان پر لاگو ہوں گے، کیونکہ ظاہری قانون آزاد مرضی پر کبھی حکومت نہیں کر سکتے۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری قانون آزاد مرضی پر کبھی حکومت نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ آپ پلیز ان حوالوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا۔ ازائیا چیپٹر 2 ورس 2-4، یسایہ 2 کی 2 سے 4، مائکہ یا میکا 4 کی 2، حزقییل 40 کی پہلی آیت سے 48 کی 35 ورس تک، ایزیکیل چیپٹر 40 ورس 1 to 48 ورس 35 تک کیا جائے گا۔ اور شریعت کی کتابیں جو موزز لا کہہ لیں، موسوی شریعت ہیں، پھر سے ابدیت کے لیے جو لاگو جو ہیں وہ ہو جائیں گی۔ یہ آپ دیکھ لیں اس کے متعلق۔ سو یہ حوالے پڑھنے بہت ہی ضروری ہیں۔ جب خدا نے موسیٰ کو شریعت دی تو ابدیت کے حوالے سے دی تھی، یعنی جب خدا نے موسیٰ کو کہا تھا، اب دیکھیں موسیٰ تو کچھ نہیں، لیکن خدا نے اس کو کہا تھا، اور خدا نے جو کہا تھا وہ ابدیت یا ایٹرنل حوالے کے تعلق سے تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قانون ابدیت کے لیے
بنائے گئے ہیں، اس لیے یہ نہیں کہ وہ ختم ہو گئے تو پتہ نہیں آگے کھلی چھٹی ہوگی، نو، تاکہ اسرائیل اور تمام قومیں ہمیشہ تک ان کو مانیں۔ نہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نے ان تمام کو قائم رکھا، نہ قوموں نے۔ سو ان ظاہری قانون کے علاوہ جو دنیاوی انسان کے لیے جو ہیں وہ بھی ہوں گے، یعنی کہ روحانی انسان کے لیے بھی قانون ہوں گے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو روحانی چیزوں کی آرزو رکھتے اور روح میں چلتے ہیں۔ سو روحانی انسان کو بھی وہ قانون ماننے ہوں گے، یعنی یہ نہیں کہ کچھ ہی لوگوں کو، ساروں کو وہ جو روحانی انسان جو ہیں ان کو بھی وہ قانون ماننے ہوں گے، ان کو کوئی چھوٹ نہیں ہے جو جسمانی انسان پر لاگو ہوتے ہیں۔ سو یہ سب ایک ہی کیٹیگری میں آئیں گے، جس طرح آج کل کی حکومت میں ہوتا ہے کہ بھئی قانون جو ہے وہ ساروں کے لیے ایک جیسا ہی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ سو اس کے حوالے اگر آپ نوٹ کر لیں، جو کہ خداوند یسوع مسیح نے بڑے تفصیلاً پہاڑی آواز میں جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو کچھ بتایا، اور ان کے وسیلہ سے آج ہمیں بھی پہنچ رہا ہے۔ تو یہ ہے متی رسول کی انجیل 5 باب سے لے کے 7 باب تک، یعنی 5واں باب، 6واں باب اور 7واں باب پورے جو ہیں وہ ان کے ریفرنسز بنتے ہیں۔ سو عزیزو، ایک چیز اور ہم 1000 سالہ بادشاہی کے تعلق سے دیکھیں گے کہ یہ قانون کون لاگو کرے گا۔ بھئی قانون تو ہوں گے، کون ایگزیکیوٹ کرے گا یا لاگو کرے گا؟ سو مسیح اور جلالی بدن رکھنے والے مقدسین جو ہیں، جن کو بادشاہ اور کاہن بنایا گیا ہے، وہی ہمیشہ تک ان قانونوں کو لاگو کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے تھیوکریٹک گورنمنٹ میں دیکھا تھا، تو مرضی تو ساری خداوند کی ہے، لیکن اس میں یہ مقدسین جو ہیں نئے عہد نامہ کے، پرانے عہد نامہ کے، اور یہ شامل ہوں گے۔ سو اب سوال یہ ہے، یہ جو باقی نیشنز ہیں یہ کہاں ہوں گی؟ ہم بات کر رہے ہیں 1000 سالہ بادشاہی کی، تو یہ دیکھیں کہ یہ غیر قومیں جو ہیں یہ انہی جگہوں پہ ہوں گی جہاں ابھی آباد ہیں آج، جس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں، سوائے ان ایریاز یا ملکوں کے جو خدا نے ابراہیم اور ان کی اولاد یا سیڈ کو وعدے کیے ہوئے علاقے جو ہیں وہ اس نے پرومس کیے تھے، کیونکہ وہ جگہ صرف ابراہیم اور اس کی نسل کو وعدہ کی گئی ہیں۔ وہاں سے کوئی غیر اقوام نہیں رہ سکے گا۔ مثال کے طور پہ جب ہم یہ حدود دیکھتے ہیں، ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی لمٹس کیا ہوں گی، تو وہ ساری ہم نے دیکھا کہ بیان کی گئی ہیں۔ تو ان ایریاز میں سے غیر اقوام کو، یہودیوں کے علاوہ سب کو نکال دیا جائے گا، یعنی جس کو آپ کہہ لیں نیا یروشلم ہوگا، یہ اسلامک کنٹریز، یہ جارڈن اور یہ سارے ایریاز جو ہیں یہ جن کی یہاں آپ کے پاس یہ ورسز بھی دی گئی ہیں اور بھی دے دیتے ہیں، جس کا وعدہ آپ دیکھ لیں پیدائش 15 کی 14 سے 18 میں بھی ہے، جینیسس چیپٹر 15 ورس 14 to 18، جینیسس چیپٹر 17 ورس 6 to 19، اور پھر ہم خروج ایگزیڈس چیپٹر 32 ورس 13، اعبار یعنی لیویٹیکس چیپٹر 25 ورس 23 سے 34، یعنی خروج 32 کی 13، اعبار 25 کی 23 سے 34، اور ڈیٹورنمی استثنا 4 کی 40 بواسطہ سار۔ سو یشوع
چیپٹر 14 ورس 9، یشوع 14 کی 9، دوسرا تواریخ یا دوسرے کرونیکلز یا دوسرا اتہاس چیپٹر 20 ورس 7، ازایا چیپٹر 60 ورس 21، یسایہ 60 کی 21، جرمایہ چیپٹر 25 ورس 5، یرمیہ 25 کی 5، ایزیکیل چیپٹر 47 ورسز 13 to 23، ایزیکیل 47 کی 13 سے 23 آیات میں۔ سو یہ ایکچولی یہ وعدہ کیے ہوئے علاقے ہیں جو کہ میڈیٹرینین سی یعنی ویسٹ میں میڈیٹرینین سے لے کے ایسٹ میں جو ہیں وہ کیا اس کو کہہ لیں یوفریٹس ریور تک، اور سارا جو عربین ایریا اور فلسطین کے ایسٹ اور ساؤتھ کے بیابانی ملک جو ہیں وہ اس میں شامل ہے۔ جیسا کہ ہم نے یہ حوالے دیے ہیں، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس میں لوکیشنز بڑی کلیئر ہو جائیں گی۔ سو عزیزو، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ یہ اس نئے یہ جو قانون جو ہے یہ کس طریقے سے لاگو ہوں گے، قومیں کہاں ہوں گی، تو یہ وہ ساری جگہیں ہیں۔ اور بات یہی ہے کہ وہ علاقے جن کا وعدہ خدا نے ابراہیم اور داؤد سے کیا تھا، ان ایریاز کو خالی کر دیا جائے گا، اور وہ ایریاز جو ہیں یہ بعد میں 12 قبیلوں میں برابر سے بانٹ دیے جائیں گے۔ وہ بھی ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ سو اب ایک چیز اور ہم دیکھنے جا رہے ہیں 1000 سالہ بادشاہی میں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہم اسٹڈی اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں 1000 سالہ بادشاہی کے پوری تفصیل پتہ لگ جائے، تفسیر یا ایکسپلینیشن یا اس کو کہہ لیں تشریح پوری طور پہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ سو یہ ابدی میراث کس طرح بانٹی جائے گی؟ اب یہ علاقے تو خالی ہو جائیں گے جو خدا نے یہ پیدائش 15، پیدائش 17 میں، خروج 32 میں، اعبار 25 اور یہ سارے جو حوالے ہیں اس میں، تو یہ میراث کیسے بانٹی جائے گی 12 قبیلوں میں؟ تو اب ہوگا اس طرح کہ اس وعدے کیے ہوئے علاقے یا ملکوں کو 12 بڑی سٹرپس میں پٹیوں میں 12 بڑی سٹرپس میں تقسیم کیا جائے گا، جو کہ 12 قبیلوں میں ڈیوائیڈ یا بانٹی جائیں گی۔ سو کیسے ہوں گے؟ دیکھیں، دان کا حصہ جو ہے یہ ہوگا ایکسٹریم نارتھ میں، ٹھیک ہے، اور جد کا جو ایریا اس کو دیا جائے گا ایکسٹریم ساؤتھ میں، اور باقی 10 قبیلے درمیان میں ہوں گے۔ سو اس کا ریفرنس آپ دیکھ لیں، حزقیل چیپٹر 48 فرسٹ 35 ورسز، حزقیل اس کا 48 باب اور اس کی پہلی 35 آیات میں یہ بتایا گیا ہے۔ سو اگلی بات 1000 سالہ بادشاہی کے لیے جو ہے وہ ہم نیکسٹ اسٹڈی میں دیکھیں گے کہ کیا یہودیوں کے پاس 1000 سالہ بادشاہی میں ٹیمپل بھی ہوگا، ان کا مندر بھی ہوگا یا ہیکل بھی ہوگی۔ تو یہ عزیزو نیکسٹ اسٹڈی یعنی پارٹ 4 میں ہم یہ 1000 سالہ بادشاہی میں بہت ساری چیزیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ بائبل کے مطابق یہ سب چیزیں 1000 سالہ بادشاہی کو ہم سمجھ سکیں کہ کیا بائبل میں اس کے لیے پیشن گوئیاں ہیں یا پروفیسیز ہیں۔ خداوند اس اسٹڈی پہ اپنی برکت ڈالے اور یہ برکت ٹھہری رہے، اور یسوع کے لہو میں اس کو کور کرتے ہیں، اور جب یہ سنی جائے روحانی کان کھل جائے، روحانی عقل کھل جائے، روحانی آنکھیں کھل جائیں، تاکہ ہم ان چیزوں کو جو آئندہ ہونے کو ہیں ابھی سے سمجھ سکیں اور اپنے آپ کو یسوع کی دوسری آمد کے لیے تیار کر سکیں۔ جے مسیح کی۔